السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم نے تمام خطرات اور چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے پاک بحریہ کی تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے ملک کو آگے لے جانے کے لیے نوجوانوں کو جدید ہنر سے لیس کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے باہمی مفاد میں تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے امن مشنوں کی 2 روزہ وزارتی کانفرنس آج اسلام آباد میں شروع ہوئی۔ اسلام آباد میں بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس کے شرکاء نے پاکستان میں تمام مذاہب کے درمیان مذہبی برداشت اور پرامن بقائے باہمی کے فروغ کے لیے اپنے غیر متزلزل متفقہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور ایران نے مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ بلوچستان کے علاقے پشین میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ دوران حراست ہزاروں لاپتہ افراد کی تلاش میں اپنا کردار ادا کرے۔ چین نے مسئلہ فلسطین کے فوری طور پر منصفانہ اور قابل عمل حل کی حمایت کی ہے۔ آج عمان کے شہر سلالہ میں ورلڈ کپ ہاکی کے کوالیفائر راؤنڈ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 6-15 سے ہرا دیا۔ اور ملتان میں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 2023 کا افتتاحی میچ پاکستان اور نیپال کے درمیان جاری ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بحری منصوبوں کو فوجی اور قومی سلامتی کی پالیسی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جنگی شعبوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ آج کراچی میں پاک بحریہ کی جنگی مشق شمشیر بہار 9 KD بریفنگ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے پیشہ ورانہ تصورات کو تلاش کرنے اور تعیناتی کی حکمت عملیوں کو بہتر بنانے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے فورس کمانڈروں کی سوچے سمجھے منصوبوں اور جنگی مشقوں کی بصیرت انگیز تجزیے کی تعریف کی، جو پاکستان کی بحری سرحدوں کی سلامتی اور سمندری دفاع کے لیے پیشہ ورانہ منصوبوں کو مستحکم بنانے میں مدد فراہم کرے گا۔ انوار الحق کاکڑ نے پاک چین اقتصادی راہداری اور گوادر پورٹ کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں پاک بحریہ کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں پر بھی روشنی ڈالی۔ نگران وزیر اعظم کے دورہ کراچی کے حوالے سے تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کی نمائندہ ملاحت سولت سے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے، جہاں انہوں نے پاکستان نیوی کی جنگی مشقوں شمشیر بحر کی ڈی بریفنگ میں شرکت کی۔ اس موقع پر نگراں وزیر اعظم کا استقبال چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کیا۔ نگراں وزیر اعظم نے اس موقع پر بات کرتے ہوئے پاکستان نیوی کی استعداد میں اضافے کے لیے تمام وسائل فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگی مشقیں نہ صرف آپریشنل صلاحیتوں کو نکھارنے سمیت مربوط حکمت عملی فراہم کرتی ہیں، بلکہ میری ٹائم سیکیورٹی اور سمندری دفاع کو مضبوط بنانے میں بھی مدد فراہم کرتی ہیں۔ انہوں نے خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاک بحریہ کی تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے آج اسلام آباد میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے پر انوار الحق کاکڑ کو مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے سلیم مانڈوی والا کا شکریہ ادا کیا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے آج جہلم کے قریب ٹلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے فیلڈ فائر اور جنگی مشقیں دیکھیں۔
اس موقع پر انہیں مشکل حالات میں پیشہ ورانہ تیاریوں کے حوالے سے تربیتی مقاصد پر بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے فضائیہ، آرمی ایویشن اور زمینی دستوں کے مختلف مشترکہ جنگی مشقوں کو سراہا۔ انہوں نے فوجی دستوں کی جنگی مہارت، جذبے اور عزم کی بھی تعریف کی۔ صدر عارف الوی نے ملک کے نوجوانوں کی ہراول دستے کے طور پر صلاحیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ معیشت بحال ہوگی۔ آج اسلام آباد میں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سے متعلق ایک مقابلے کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں نمایاں ترقی کے مواقع اور تمام شعبوں میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے ملک کی ترقی کے لیے نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت سمیت جدید فنی مہارتوں سے آراستہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ IT today is progressing in an exponential manner. IT اب ہر فیلڈ کی دوسری ٹانگ ہے، کوئی فیلڈ اب بغیر IT کے نہیں چل سکتی۔ عارف الوی نے 800 سرکاری افسروں کو IT کی تربیت دینے پر چین کی کمپنی ہواوے کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نگران وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں میں IT کی بڑی صلاحیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی نوجوان ٹیکنالوجی کے انقلاب کے ذریعے ملک کی تقدیر بدلنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ نے باہمی مفاد میں تعاون مزید بڑھانے اور تمام شعبوں میں پاکستان اور امریکہ کے مذاکرات آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے تصدیق کی کہ اس عزم کا اظہار وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور امریکہ کی قائم مقام نائب وزیر خارجہ وکٹوریہ نولینڈ کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران کیا گیا۔ گفتگو کے دوران وکٹوریہ نولینڈ نے وزیر خارجہ کو ان کی حالیہ تقرری پر مبارکباد دی۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اقوام متحدہ کے امن مشنوں کا 2 روزہ وزارتی اجلاس آج سینٹر فار انٹرنیشنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی اسلام آباد میں شروع ہوا، جس کا موضوع ہے اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کی سلامتی اور تحفظ۔ اجلاس کا آغاز قومی ترانے سے ہوا، جس میں اقوام متحدہ کے امن مشنوں میں فرائض کی ادائیگی کے دوران شہید ہونے والوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس کے شرکاء نے پاکستان میں تمام مذاہب کے درمیان مذہبی برداشت اور پرامن بقائے باہمی کے فروغ کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا متفقہ طور پر اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ ایک روزہ کانفرنس کے تمام شرکاء کی طرف سے دستخط شدہ اعلامیہ میں مذہبی اداروں اور املاک کی توہین، توڑ پھوڑ اور تشدد کے تمام واقعات کی شدید مذمت کی گئی۔ شرکاء نے فیصل آباد کے علاقے جڑاوالا میں متاثرہ افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور تشدد کے حالیہ واقعات سے تعبیر نو اور بحالی میں ان کی مدد کرنے کا عزم کیا۔ کانفرنس میں تمام مذاہب کسی خوف اور تفریق کے بغیر اپنے عقیدے پر عمل کرنے کے حق کے تحفظ اور غلط فہمیوں کو دور کرنے اور مذاہب کے درمیان دوریوں کو ختم کرنے کے لیے بین المذاہب مذاکرات کو ایک ذریعے کے طور پر فروغ دینے کا عزم کیا گیا۔ کانفرنس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر زور دیا کہ وہ کمیونٹی پالیسنگ کی کوششوں کو تیز کریں اور مختلف مذاہب کے درمیان تشدد اور منافرت پر مبنی جرائم سے فوری طور پر نمٹیں۔ کانفرنس نے ذرائع ابلاغ پر بھی زور دیا کہ وہ ذمہ دارانہ صحافت اپنائیں اور مذہبی منافرت اور تشدد کا ہوا دینے والے مواد کی تشہیر سے گریز کریں۔ کانفرنس نے بین المذاہب تعلیم کو ہر سطح پر تعلیمی نصاب میں مربوط کرنے کی بھی تجویز دی اور مختلف مذہبی برادریوں کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے پرامن طریقوں کی بھی حمایت کی۔ کانفرنس نے اعلان کیا کہ اتحاد اور ہم آہنگی کے اصول بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے تصور کا محور ہیں۔ کانفرنس کا انعقاد مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی وزارت کے زیر اہتمام کیا گیا۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر انیق احمد نے کانفرنس کی صدارت کی۔ کانفرنس میں تمام مذاہب کے نمائندوں، دانشوروں، سفیروں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے شرکت کی۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کا وہ حقیقی چہرہ جس میں لوگ بردبار اور پرامن ہیں پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاہب صبر، امن اور بھائی چارے کا درس دیتے ہیں اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کا احترام کریں
اور ان کا تحفظ یقینی بنائیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمیں ان انتہا پسند عناصر سے خبردار رہنا چاہیے جو ہمارے پرامن معاشرے میں نفرت کو ہوا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب جڑاوالا میں گرجا گھروں اور مسیحی برادری کے افراد کے املاک کو نقصان پہنچا تو پاکستان کے ہر مسلمان نے اپنے مسیحی بھائیوں کا درد محسوس کیا اور ان کے دکھ میں شریک ہوئے۔ پاکستان اور ایران نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں اضافے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے نگران وزیر سمیع سعید اور پاکستان میں ایران کے نئے نامزد سفیر رضا امیری مقدم کے درمیان آج اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران ہوا۔ ملاقات کے دوران فریقین نے دو طرفہ تجارت، چین پاکستان اقتصادی راہداری، توانائی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون سمیت دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے مختلف طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر منصوبہ بندی نے پاکستان اور ایران کے درمیان قدیم دوستی کی اہمیت پر زور دیا اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سمیع سعید نے کہا پاکستان اور ایران کے درمیان موجود سرحدی بازاروں کو سراہا اور باہمی دلچسپی اور تعاون کے مزید شعبوں کو تلاش کرنے کی تجویز تھی۔ نگران وزیر نے تجارتی لین دین کو بہتر بنانے کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کی تجویز بھی دی۔ ایران کے سفیر نے پاکستان کی توانائی سیکیورٹی ضروریات کا اعتراف کرتے ہوئے توانائی کے شعبے میں اپنے ملک کے تعاون کی پیشکش کی۔ دونوں فریقوں نے دو طرفہ تجارتی حجم میں اضافے کی باہمی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور رابطوں کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے نگران وزیر مدد علی سندھی نے آج اسلام آباد میں انسداد منشیات کی آگاہی مہم کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے اس مہم کے بارے میں امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کے استعمال کے تدارک کے لیے یہ مہم ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے تعلیمی اداروں میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ نوجوانوں کے لیے صحت مند مستقبل یقینی بنایا جا سکے۔ بلوچستان کے ضلع پشین میں سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم تنظیم کے انتہائی مطلوب 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ انسداد دہشت گردی کے محکمے کے ایک ترجمان کے مطابق فائرنگ کا تبادلہ سرخاب میں پناہ گزینوں کے کیمپ میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران ہوا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود کی بھاری کھیپ قبضے میں لے لی۔ متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل بخیت عتیق الرمیتھی نے آج کراچی میں سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر کہا کہ صوبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کو ان مواقع سے استفادہ کرنے کی دعوت دی۔ دورے پر آئے ہوئے قونصل جنرل نے سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا کہ سندھ اور بلوچستان کے عوام کی سہولت کے لیے کراچی میں سب سے بڑا ویزا مرکز قائم کیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر سندھ میں متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ڈینگی وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے تناظر میں محکمہ صحت میں انتہائی چوکسی کی حالت نافذ کر دی ہے۔ آج پشاور میں ایک بیان میں نگران وزیر اعظم کے صحت کے بارے میں مشیر ڈاکٹر ریاض انور نے کہا کہ وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈینگی وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بروقت حفاظتی اقدامات یقینی بنائے گئے ہیں۔ حکومت نے ملک میں مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں کیونکہ یہ شعبہ قومی معیشت کی بحالی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان کی سیاحت کی ترقی کے ادارے کے ترجمان کے مطابق ملک میں کل 480 سیاحتی مقامات ہیں جن میں سے 120 مذہبی مقامات ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ملک بھر میں سالانہ 90 لاکھ غیر ملکی سیاح تفریحی اور تاریخی مقامات کی سیر کرتے ہیں۔ پنجاب کی قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے کہا ہے کہ گنڈا سنگ والا، ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور دریائے ستلج میں سیلاب کی صورتحال بتدریج کم ہو رہی ہے۔ ادارے کے ترجمان نے آج ایک بیان میں کہا کہ گنڈا سنگ والا میں پانی کا بہاؤ 89,060 کیوسک جبکہ ہیڈ سلیمان کی میں پانی کی آمد 95,196 کیوسک اور اخراج 81,000
366 क्यूसेक है। उन्होंने कहा कि हेड इस्लाम में पानी का बहाव 82,916 क्यूसेक है, जबकि पंजाब के दूसरे दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। बहावलपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से तफसील रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे रिजवान अब्बास से। ज़िला इंतज़ामिया भावलपुर की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाका जात में 27 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। इन फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुकीम अफराद को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से खाना और दीगर सहूलियात की फ्राहमी जारी है। फ्लड रिलीफ कैंप्स में तिबी सहूलियात की फ्राहमी के लिए मेडिकल कैंप्स भी कायम हैं, जहाँ इलाज मुआलजे की सहूलत के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फ्राहम की जा रही हैं। इसी तरह माल मवेशियों के इलाज के लिए लाइव स्टॉक कैंप्स में वेटरनरी डॉक्टर्स और अमला जानवरों को वैक्सीनेशन और इलाज की सहूलत फ्राहम कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा ने दरिया सतलुज को अबूर करने के लिए बनाए जाने वाले मकामात पर सैलाब के बायस दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है। ये हुक्मनामा आइंदा माह की 5 तारीख तक नाफिजुल अमल रहेगा। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। जबरी गुमशुदगियों के मुतासरीन का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस सालवी जुर्म के बारे में आगाही पैदा करना है। इस दिन की मुनासिबत से अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इंसानी हुकूक के आलमी क़वानीन के तहत ख़ानदानों और मुआशरों को यह हक़ हासिल है कि वो ये हक़ाइक़ जान सकें कि उनके प्यारों के साथ क्या हुआ है। आज जब दुनिया भर में जबरी गुमशुदगियों के मुतासरीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता 34 साल के दौरान भारतीय फ़ौजियों के हाथों जबरी गुमशुदगियों का निशाना बनने वाले हज़ारों कश्मीरियों के अहल खाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर दुनिया का सबसे ज़्यादा फ़ौजी तैनाती वाला इलाका होने के नाते भारतीय फोर्सेस की तरफ से कत्ल व गारत, जबरी गुमशुदगियों, तशद्दुद, आबरूरेज़ी और दीगर मज़ालिम का सामना कर रहा है। इलाके में 1989 के बाद से कम 8,000 बेगुनाह शहरी दौरान हिरासत लापता हो चुके हैं। भारतीय फौजी कार्रवाइयों में शिद्दत और दौरान हिरासत और जाली मुकाबलों में कत्ल की बढ़ती हुई तादाद हिंदुत्व से मुतासिर मोदी हुकूमत के कश्मीर दुश्मन मंसूबे का हिस्सा है। कश्मीरी नौजवान इलाके में तैनात 10 लाख से ज़ायद काबिज फौजियों का खुसूसी हदफ हैं। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और कई दूसरी तंजीमों ने अपने अपने बयानात में लापता अफराद के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने दौरान हिरासत हज़ारों लापता अफराद की तलाश में बैनुल-अक़वामी बरादरी को अपना किरदार अदा करने की अपील की। दूसरी तरफ भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद पोस्टर्स लगाए हैं, जिन पर बुज़ुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी को उनकी दूसरी बरसी के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जुमे के रोज़ श्रीनगर में मार्च करने का कहा गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हैदरपुरा कब्रिस्तान के जारी मार्च करने का कहा, जहां सैयद अली गिलानी दफन हैं। आज़ादी के हामी तमाम तंजीमों ने अपील की हिमायत की है। चीन ने कहा है कि वो फ़लस्तीनी मसले के जल्द अज जल्द मुनसिफाना और काबिल कबूल हल की हिमायत करता है। हाल ही में चीन का दौरा करने वाले अरब पार्लियामेंट के स्पीकर अदील अल असूमी से गुफ्तगू करते हुए चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा कि चीन मुल्कों के दरमियान बिला तफरीक मसावात के उसूलों को अपनाते हुए अमन, इस्तेहकाम और इंसाफ के लिए हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मशरक़ वस्ता किसी भी बड़ी ताकत के साथ नहीं है और ख़ित्ते का मुस्तक़बिल ख़ित्ते के मुल्कों और अवाम के हाथों में होना चाहिए। चीन ने गबून में तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो सूरत हाल को जल्द अज जल्द मामूल पर लाने के लिए बातचीत का आगाज़ करें। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सदर बंगो को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर जोर दिया। इससे पहले गबून में फ़ौज की आला अफसरों के एक ग्रुप ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया और सदर अली बोंगो को तीसरी मुद्दत के लिए इंतखाब के जीतने के बाद नज़रबंद कर दिया गया। फ़ौजी अफसरों ने आज सरकारी टेलीविज़न पर ऐलान किया कि उन्होंने इंतखाबात मनसूख और तमाम रियासती इदारे तहलील कर दिए हैं, जबकि मुल्की सरहदों को बंद कर दिया है। आप सुन रहे हैं रेडियो ख़बरनामा और अब पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान आलमी हॉकी कप का क्वालिफायर मैच ओमान के शहर सलाला में जारी है। आज के पहले मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 के मुकाबले में 15 गोल से हराया। पाकिस्तानी टीम के कप्तान राना अब्दुल वहीद अशरफ ने 4 गोल
ارشد لیاقت اور محمد عبداللہ نے 3-3 اور عبد الرحمن نے 2 گول کیے، جبکہ احتشام اسلم، مرتضی یعقوب اور زکری حیات نے بھی 1-1 گول کیا۔ پاکستان نے گزشتہ روز جاپان کو پہلے میچ میں 1 کے مقابلے میں 26 گول سے ہرایا تھا۔ ملتان میں ایشیا کپ کے کرکٹ ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں نیپال نے پاکستان کے خلاف سب سے تھوڑی دیر پہلے تک 16 اوورز میں 82 رنز بنائے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 342 رنز بنائے تھے۔ پاکستان کی جانب سے بابر اعظم 151 رنز اور محمد افتخار ناقابل شکست 109 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ میچ کے آغاز سے قبل ایشیا کپ 2023 کے رنگا رنگ افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ پاکستانی گلوکارہ آئمہ بیگ اور نیپالی گلوکارہ تریشالا نے تقریب میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ذکا اشرف اور دوسرے عہدیداروں نے تقریب میں شرکت کی۔ پاکستان انڈر 16 فٹ بال ٹیم سیف انڈر 16 چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے کل بھوٹان روانہ ہوں گے۔ قومی فٹ بال ٹیم کا پہلا میچ میزبان بھوٹان کے خلاف جمعے کو ہوگا۔ 6 ٹیموں کے 2 پولز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ اے بھارت، نیپال اور بنگلہ دیش، جبکہ میزبان بھوٹان، پاکستان اور مالدیپ گروپ بی پر مشتمل ہیں۔ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ آج رات چیسٹر لے اسٹریٹ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیمیں 4 ایک روزہ بین الاقوامی میچز کی سیریز بھی کھیلیں گے۔ اور جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ آج رات ڈربن میں کھیلا جائے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے نئے قواعد و ضوابط جاری کرتے ہوئے فیصلہ کن اقدامات کیے ہیں جن کے تحت کمپنیوں کو اصل مستفید ہونے والوں کو ظاہر کرنا ہوگا اور اس سال 31 دسمبر تک ٹیکس حکام کو معلومات فراہم کرنا ہوں گی۔ اس اقدام کا مقصد کاروباری شعبے میں شفافیت اور احتساب کو فروغ دینا ہے۔ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے وفد نے سیالکوٹ ایوان صنعت و تجارت کا دورہ کیا۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس عبدالغفور ملک نے وفد کا استقبال کیا۔ ملاقات میں عبدالغفور ملک نے ملک کی خدمت کی غرض سے معیاری انسانی وسائل پیدا کرنے میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے کردار کو سراہا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 525 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 46,244 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 300 روپے 5 پیسے اور قیمت فروخت 301 روپے۔ پاؤنڈ سٹرلنگ قیمت خرید 377 روپے 72 پیسے اور قیمت فروخت 378 روپے 37 پیسے۔ یورو قیمت خرید 324 روپے 36 پیسے اور قیمت فروخت 324 روپے 96 پیسے اور سعودی ریال 80 روپے 5 پیسے اور قیمت فروخت 80 روپے 20 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,03,600 روپے رہی۔ یہ تھی تجارتی خبریں اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ کینیڈا اور پاکستان کی مشترکہ فلم دی کوئین آف مائی ڈریمز کا پریمیئر اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں ہوگا۔ فلم کی ہدایت کار فوزیہ مرزا ہیں اور فلم کی کاسٹ میں امرت کور، نمرا بچہ، حمزہ حق، گل رانا، علی قاسمی، میر جعفری، بختاور مظہر، عدنان جعفر اور دیگر کئی شامل ہیں۔ فلم 2 ملکوں کے درمیان ایک منفرد تعاون ہے، جبکہ پاکستان میں مقیم پروڈیوسرز کامل چیمہ اور کیرول نروہا نے کینیڈا کے علاقے نووا اسکاٹیا میں 10 روز کی شوٹنگ کے بعد گزشتہ سال کراچی میں کینیڈا کے پروڈیوسرز مارک ٹیٹرالٹ اور جیسن لیوانگی اور آندریا ولسن مرزا کے ساتھ 1 ماہ تک کام کیا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسلام آباد ریجنل کیمپس کی جانب سے دارالحکومت میں قومی ترانوں، پینٹنگ اور تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ جڑواں شہروں کے اسکولوں اور کالجوں کے متعدد طلباء نے اس مقابلے میں شرکت کی۔ انوار حیدر نے تقریر مقابلے میں پہلی، حمزہ عزیز نے دوسری اور احسن علی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ قومی ترانوں کے مقابلے میں شکیل احمد نے پہلی، منیب اللہ نے دوسری اور ربیت حسن نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پاکستان تھیٹر فیسٹیول اگلے ماہ کی 8 تاریخ سے شروع ہوگا، جس میں 30 روز کے عرصے میں مختلف زبانوں کے 45 تھیٹر شو پیش کیے جائیں گے۔ فیسٹیول کا انعقاد پاکستان آرٹس کونسل کر رہی ہے۔
آرٹس کونسل کراچی کے صدر محمد احمد شاہ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ آرٹس کونسل نے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے جس میں پاکستان اور دنیا بھر سے تھیٹر گروپ اور اداکار شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 7 ملکوں سے تھیٹر گروپ فیسٹیول میں شرکت کریں گے، جبکہ اردو، انگریزی، فارسی، سندھی اور پنجابی زبانوں میں تھیٹر پیش کیے جائیں گے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نگران وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے اگلے 10 مہینوں کے اندر 5G ٹیکنالوجی کی نیلامی منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس بارے میں اعلامیہ ڈاکٹر عمر سیف اور پاکستانی ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کے درمیان اہم ملاقات کے بعد سامنے آیا۔ IT کے وزیر نے سروس کے معیار کو بہتر بنانے کے حوالے سے حکومتی عزم کا اظہار کیا، جس سے 5G نیلامی کے ذریعے عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ وفاقی وزیر نے مقامی سطح پر موبائل فون تیار کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ آج سپر بلو مون ہوگا اور چاند معمول سے زیادہ روشن اور بڑا نظر آئے گا۔ ناسا کے مطابق سپر بلو مون اس وقت ہوتا ہے چاند زمین کے قریب ترین پوائنٹ پر آ جاتا ہے۔ سپر بلو مون پاکستان میں بھی دکھائی دے گا۔ آج کا سپر بلو مون رواں سال کا چوتھا مظہر ہے۔ برطانوی وزارت صحت دنیا میں پہلی مرتبہ سرطان کے مریضوں کو ایزالوبی نامی انجیکشن پیش کرے گی، جس سے علاج کی لاگت اور مدت کئی گنا کم ہو جائے گی۔ ادویات کی منظوری دینے والے ادارے سے منظوری کے بعد نیشنل ہیلتھ سروس انگلینڈ نے کہا ہے کہ زیر علاج سرطان کے مریض یہ انجیکشن لگا سکیں گے، جس سے طبی عملے کا وقت بھی بچے گا اور یہ انجیکشن وریدوں میں ڈرپ کے ذریعے لگایا جا سکے گا اور 30 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک کا وقت لگتا ہے جب ڈرپ مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ آج ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری رہا، جبکہ لاہور میں 37، کراچی میں 33، پشاور میں 37، کوئٹہ میں 36، گلگت میں 35، مظفر آباد میں 38، مری میں 24 اور سری نگر میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ نگران وزیر اعظم نے تمام خطرات اور چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے پاک بحریے کی تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے ملک کو آگے لے جانے کے لیے نوجوانوں کو جدید ہنر سے لیس کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے باہمی مفاد میں تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے امن مشنوں کی 2 روزہ وزارتی کانفرنس آج اسلام آباد میں شروع ہوئی۔ اسلام آباد میں بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس کے شرکاء نے پاکستان میں تمام مذاہب کے درمیان مذہبی برداشت اور پرامن بقائے باہمی کے فروغ کے لیے اپنے غیر متزلزل متفقہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور ایران نے مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اور ملتان میں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 2023 کا افتتاحی میچ پاکستان اور نیپال کے درمیان جاری ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہون ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک طارق محمود آبان، نیوز پروڈیوسر شازیہ مشتاق، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔